کھلے آسمان تلے وہ اس وقت بلڈنگ کی چھت پر موجود آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ بہت ضبط کے باوجود بھی آنسو رخسار پر بہہ نکلے تھے۔ وہ رونا نہیں چاہتا تھا لیکن وہ رو رہا تھا، شاید اس انسان کے لیے جو اس کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ تھا۔ ہادی شاہ کی زندگی میں شاید ہی کوئی دن تھا جب اس نے اپنے ماں باپ کو روتے دیکھا تھا، مگر ان کی ڈیتھ کے بعد بالاد شاہ کی ڈائری کو پڑھ کر اس کا دل خون کے آنسو رویا تھا۔ ولیم آج اس کی قید میں ہوتا اگر درمیان میں سٹورڈ جو ان کا تیسرا ساتھی تھا وہ نہ آیا ہوتا۔ بہت محبت کرتا ہوں میں ڈیڈ آپ سے، اتنی محبت کہ مجھے اپنا وجود آپ کے بغیر بے معنی سا لگتا ہے۔ بہت جلدی ساتھ چھوڑ دیا آپ نے میرا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو۔ ماما کو بھی ساتھ لے گئے، ایک بار صرف ایک بار میرے بارے میں سوچا ہوتا۔ ہادی دل میں شکوہ لیے اپنے ماں باپ سے مخاطب تھا۔ آپ کے تمام مجرموں کو سزا ایسی دوں گا ڈیڈ کہ کوئی بھی ولیم یا سٹورڈ کسی بالاد شاہ کو ہراس نہیں کر سکے گا۔ ہادیر کی آواز نمی سے تر تھی۔ آپ کو معلوم ہے آپ کے لاڈلے بھائی کی بیٹی مجھے کافی تنگ کرتی ہے۔ شمائل کے نام پر وہ نم آنکھوں سے مسکرایا تھا۔ شاید نہیں، یقیناً وہ اس وقت خود اذیتی کی انتہا پر تھا۔ وہ تمام باتیں جو بالاد شاہ کے روبرو ہو کر کرنا چاہتا تھا وہ ایسے ہی خود سے کرتا تھا۔ بچپن سے ہی اس کی یہی عادت تھی۔ موبائل کی آواز نے اس کا ارتکاز توڑا تھا۔ انجان نمبر دیکھ کر وہ ٹٹکا تھا۔ ہادی نے کال ریسیو کی تھی۔ ہیلو، السلام علیکم ہاد۔ جواب میں ہادی کی آواز سن کر وہ مسکرایا تھا۔ وعلیکم السلام بھائی، کیسے ہیں آپ اور یہ کس کا نمبر ہے؟ ہاد مسکرا کر بول رہا تھا جبکہ ہادی کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ میں ٹھیک ہوں ہاد، اور یہ نمبر میرا ہی ہے، لیکن تم اس پر کال نہیں کرو گے، میں خود کروں گا جب بھی کروں گا، کیونکہ یہ میرا انڈیا کا نمبر ہے۔ ہادی کے جواب پر اس کا چہرہ ایک دم سے سنجیدہ ہوا تھا۔ مطلب آپ بنا بتائے اس بار بھی کسی مشن پر چلے گئے ہیں؟ ہاد ناراضگی سے بولا تھا۔ اس کی ناراضگی پر ہادی مسکرایا تھا۔ اگر یہاں نہ آتا تو شاید جو ملا ہے وہ کبھی نہیں ملتا۔ ہادی کے جواب پر ناسمجھی سے موبائل کی اسکرین کو گوننے لگا۔ بھائی آپ نے پی تو نہیں ہے؟ ہادی کے تشویش زدہ انداز پر ہادی نے کہا لگایا تھا۔ کیوں، پینے پر پابندی ہے؟ بھائی اگر آپ نے ایسی کسی چیز کا ہاتھ بھی لگایا تو یاد رکھیے گا میں چھوٹے پاپا سے آپ کی شکایت لازمی کروں گا۔ ہادی کی بچکانہ دھمکی پر وہ پھر سے مسکرایا تھا۔ تم میں اور ہنی میں زیادہ فرق بالکل نہیں ہے، دونوں ہی بچے بن جاتے ہو۔ ہادی ہنستے ہوئے بولا تھا۔ اچھا یہ بتائے واپسی کب تک ہے؟ واپسی مقرر نہیں ہے ہاد، اس بار مجھے نہیں معلوم کیا ہوگا، لیکن اگر مجھے شہادت ملتی ہے تو وعدہ کرو کہ اماں سائی اور بابا سائی کو لے کر پاکستان شفٹ ہو جاؤ گے۔ ہادی کی بات پر ہادی نے سختی سے لبوں کو آپس میں پیوست کیا تھا۔ بھائی میں پاکستان تب ہی آؤں گا جب آپ واپس آئیں گے اور مجھے ایئرپورٹ سے ریسیو کریں گے۔ ہاد بچوں کی طرح ضد کرنا چھوڑ دو تم، ہادی نے نرمی سے کہا تھا۔ بھائی ضد نہیں ہے یہ، ویسے بھی مجھے کسی مزید نقصان کو فیس کرنا نہیں آتا۔ ہادی نہ چاہتے ہوئے بھی جذباتی ہو گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اللہ بہتر کرنے والا ہے۔ جس کے لیے کال کی وہ تو بھول ہی گیا تھا۔ گڑیا کیسی ہے؟ ہادی نے بات بدلنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ آپ کی گڑیا بالکل ٹھیک ہے، یونیورسٹی بھی جا رہی ہے، بس ذرا سی ضدی ہے۔ ہادی نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ وہ شمائل حازم شاہ ہے، ضد تو خون میں شامل ہے اس کے۔ ہادی محبت بھرے لہجے میں بولا تو ہادی مسکرا دیا۔ اچھا ہاد، مجھے تمہاری کچھ ہیلپ چاہیے۔ جی بھائی بولیں۔ ہاد، بڑے پاپا کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور ان کے کیس کی فائل میں ان کی ڈیتھ کی جو ریزن لکھی ہے وہ چاہیے مجھے۔ ہادی کی بات پر ہادی الجھا تھا۔ بھائی سب خیریت ہے؟
ہاں خیریت ہے، مجھے لگتا ہے پاپا اور بڑے پاپا کی موت کا کوئی کنیکشن ضرور ہے۔ اوکے بائی، کل تک کر دوں گا، ہادین نے سنجیدگی سے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا اور سب کو سلام کہنا اور گڑیا کو بولنا بائی لو یو اینڈ مس یو۔ ہادی کی بات پر وہ مسکرایا تھا۔ آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔ ہادی مسکراتے ہوئے بولا تو ہادی نے بھی اللہ حافظ بول کر کال بند کر دی تھی۔ ہادی مسکراتے ہوئے شمائل کو سوچنے لگا تھا۔ گڑیا لو یو اینڈ مس یو، ہادی مسکراتے ہوئے بولا، موبائل کو پینٹ کی پاکٹ میں رکھ کر آسمان کو دیکھنے لگا۔ شاید ایک سکون مل رہا تھا اسے رات کی تنہائی میں۔ ٹھنڈی ہوا اس کے جسم سے ٹکرا کر اس کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاں تو لیکچر ہوا تمام، اب بات کرتے ہیں سوات جانے والی ٹرپ کی جو یونیورسٹی کی طرف سے جا رہا ہے۔ تو کون کون جائے گا؟ سر عقیل لیکچر لے کر کلاس کو دیکھ کر بولے۔ سب سے پہلے حمین بولا تھا جو بمشکل ہی شاید لیکچر ہضم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سر، ساری یونیورسٹی جا رہی ہے کیا؟ حمین کی بےتکی بات پر پروفیسر عقیل نے اسے گھورا تھا۔ کچھ ڈپارٹمنٹ جا رہے ہیں۔ اوکے سر، کون کون سا ڈپارٹمنٹ جا رہا ہے؟ حمین اپنے ہاتھ اپنی گردن کے پیچھے لے جاتے ہوئے بولا۔ شہزادہ حمین، گستاخی معاف، یہ تو ہمیں نہیں معلوم۔ سر عقیل نے اس کا انداز دیکھ کر اسے شرمندہ کرنا چاہا، لیکن مقابل حمین شاہ تھا جس نے شرمندہ ہونا تو شاید سیکھا ہی نہیں تھا۔ سر، آپ مجھے شرمندہ کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، حمین نے مسکرا کر ڈیٹ پن سے کہا تھا۔ پروفیسر عقیل نے اپنا سر نفی میں ہلایا تھا۔ تو کلاس جو ولنگ ہے وہ 5000 رینٹ پے کر دے کل تک۔ سر عقیل نے ایک بار پھر کلاس کو متوجہ کیا تھا۔ سر، صرف 5000؟ حمین نے مصنوعی حیرانگی سے کہا۔ جی، صرف 5000، لیکن آپ زیادہ دینا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم۔ پروفیسر عقیل کی بات پر وہ منہ بناتے ہوئے خاموش ہو گیا تھا۔ سر، ایسا بھی نہیں کہا، ویسے مجھے گھر سے اجازت نہیں ملے گی۔ حمین معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے بولا۔ ہاں، گھر والوں کو تو کرتوت جو پتہ ہیں تیرے۔ نائل کی سرگوشی پر حمین نے اسے گھورا تھا، جبکہ رومان نے بمشکل اپنی مسکراہٹ کا گلا گھونٹا تھا۔ کیوں؟ پروفیسر عقیل نے کافی حیرانگی سے حمین سے پوچھا تھا۔ بس سر، کیا بتاؤں، ڈیڈ کو میرا یوں کہیں آنا جانا پسند نہیں ہے۔ سالے، تو کون سا لڑکی ہے جو تیرے ڈیڈ کو اعتراض ہوگا؟ اب کی بار رومان نے سرگوشی کی تھی۔ حمین فضول کا جواز ہے، بس میں خود بات کروں گا حازم سے۔ پروفیسر عقیل نے حمین کو گھور کر کہا۔ نہیں سر، جب تک آپ کی شادی نہیں ہو جاتی میں کسی ٹرپ پر نہیں جاؤں گا۔ حمین کی بات پر کلاس میں دبی دبی ہنسی کی آوازیں گونجی تھیں۔ تو ٹھیک ہے، پھر آپ ٹرپ پر نہ ہی جائیں تو بہتر ہوگا۔ پروفیسر عقیل کی بات پر حمین نے صدمے سے انہیں دیکھا تھا۔ سر، یہ محبت کرتے ہیں آپ مجھ سے، حالانکہ آپ کو کہنا چاہیے تھا۔ حمین بیٹا، شادی میں آ کر کروں گا، لیکن تم ٹرپ پر ضرور جاؤ گے۔ مجھے معلوم تھا آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، لیکن اس کا اعلان یوں سر عام کریں گے مجھے اندازہ نہیں تھا۔ سر، آپ نے میری عزت 2 کوڑی کی کر دی ہے، میں کیسے سامنا کروں گا ساری یونیورسٹی کا؟ حمین کی باتوں پر ساری کلاس کہکہوں سے گونج اٹھی تھی، جبکہ پروفیسر عقیل نے غصے سے حمین کو دیکھا تھا۔ نہ، کون سا تم نے ٹاپ کر کے عزت بنائی ہوئی ہے جو آج میری وجہ سے 2 کوڑی کی ہو گئی ہے؟ سر، ٹاپ کرتا تو ہوں، وہ الگ بات ہے، میری دفعہ لسٹ ہی الٹی ہو جاتی ہے اور میں نیچے چلا جاتا ہوں۔ حمین کی معصومیت پر پروفیسر عقیل نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ تم سدھرنے والی مخلوق نہیں ہو حمین شاہ۔ شکریہ سر، میں جانتا ہوں۔ ڈٹائی تو ختم تھی حمین پر۔ پروفیسر عقیل نے اسے گھور کر دیکھا اور بک اٹھا کر کلاس سے چلے گئے، جبکہ حمین نے مسکرا کر نائل اور رومان کو دیکھا تھا۔ میرا باپ واقعی نہیں ماننے والا، حمین نے پریشانی سے کہا تھا۔ انکل کو ہم منا لیں گے ہنی، نائل نے امید بھری نظروں سے کہا تو حمین نے اسے گھورا تھا۔
कमीनों में जानता हूँ, अगर तुम लोग मेरे बाप से मिले तो वो मुझे स्वात नहीं सीधा ऊपर भेजेंगे। हमीन की बात पर नाइल और रोमान दोनों ने सदमे से उसे देखा था, जबकि हमीन अपनी जगह पर बैठते हुए हाजिम शाह को मनाने के तरीके सोच रहा था। सर, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? एहान की आवाज़ सदमे से तर थी। हादी ने पलटकर उसे घूरा था। मुझे फालतू की बातें नहीं सुननी, समझे? जो तो मैं कह रहा हूँ उस पर अमल करो। हादी के सख्त अंदाज पर एहान को पहली बार गुस्सा आया था। मौजरत सर, लेकिन जब आपको मालूम है कि हातिब सर को आज रात शिफ्ट किया जाने वाला है तो आप उनको छुड़ा क्यों नहीं रहे? हालांकि ऐसा करना आपके बाएं हाथ का खेल है। एहान की पहली दफ़ा आवाज़ ऊंची हुई थी। हादी ने पलटकर उसे स्पॉट चेहरे से देखा था। पास बेटा डेविस दोनों को यूं देखकर हैरान हो रहा था। मुझे उनकी जान से ज़्यादा इस वक्त कोबरा को पकड़ना है, अंडरस्टैंड? और मैं उनको छुड़ाकर कोबरा को मोहतात होने का मौका हरगिज़ नहीं देना चाहता। हादी के जवाब पर एहान ने सख्ती से अपने लबों को पेवस्त करके कुछ भी सख्त कहने से रोका था। मैं नहीं जानता सर कि आपके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, लेकिन इतना जानता हूँ कि हातिब सर का हमारे दरमियान होना इस वक्त ज़रूरी है। वो हमें बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं। ऑफिसर अहान, आप यकीनन किसी नर्सरी क्लास के स्टूडेंट नहीं हैं जिसको मालूम ना हो अगर इतने लंबे अरसे तक किसी को कैद किया जाए तो उस शख्स की जहनी हालत कैसी हो जाती है। अगर बंद कमरे में तुम एक साल एक कुत्ते को भी रखोगे तो वो भी शायद खुद को भूल जाए, और बड़े पापा तकरीबन 20 साल से यहाँ हैं, तो क्या तुम ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो नॉर्मल रहे होंगे? हादी ने संजीदगी से अहान की आंखों में देखकर कहा। हो सकता है सर, वो बिल्कुल ठीक हो। जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ ना हो। एहान इसकी बातों पर कायल तो हो चुका था, लेकिन शायद दिल के हाथों मजबूर होकर बात कर रहा था। हो सकता है ऐसा लफ्ज़ है अहान जो मफरूज़े पर मबनी है, और आईएसआई मफरूज़े पर नहीं, हकीकत और सबूत पर चलती है। वैसे भी रॉ के एजेंट या इंडियन आर्मी नरमी नहीं बरत रही होगी। अगर वो अब तक जिंदा हैं तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि वो बिल्कुल ठीक होंगे। यकीनन वो कोई ऐसा राज जानते हैं जिसे उगलवाने के लिए उन्हें टॉर्चर भी किया होगा। मेरे पापा हैं, मुझसे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हो रही होगी किसी को यहाँ इनको कैद में देखकर, लेकिन मेरे जज्बात मेरे इस मिशन पर हावी नहीं हो सकते, और ना ही मैं ऐसा करूँगा। हादी के तफसीली जवाब पर एहान खासा शर्मिंदा हुआ था, जबकि हादी पलटकर वॉशरूम की तरफ चला गया था। डेविस ने मुस्कुराकर एहान को देखा था। एहान, जब हम आईएसआई ज्वाइन करते हैं तो कोई भी पोस्ट हो हमें बेहिस होना पड़ता है। वो अभी तुम्हें समझा सकता था, लेकिन इसलिए समझा गया, लेकिन ख़ुद को समझाना उसके लिए बहुत मुश्किल है। तुम इसका साथ दो बजाय इसको इस तरह हर्ट करने के। डेविस की बात पर वो बमुश्किल मुस्कुराया था। वो वाकई बहुत हिम्मत वाले हैं। एहान की बात पर डेविस भी मुस्कुराया था। इतने में हादी वॉशरूम से बाहर आया तो उसकी आंखें ख़तरनाक हद तक सुर्ख हो चुकी थी। एहान और डेविस ने खामोशी से इसका सुर्ख चेहरा देखा था। शायद नहीं, यकीनन वो दर्द के आखिरी मराहिल में था। आई एम सॉरी सर, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। कोई बात नहीं एहान, अब काम पर फोकस करो और कैमरा ऑन करो, क्योंकि इस कैमरे से ही अब कुछ मिल सकता है। हादी की बात पर वो हादी का चेहरा देखने लगा था। सर, 10 मिनट तक करता हूँ। एहान के जवाब पर हादी ने उसे देखा था। क्यों? अभी क्या है? हादी की सवालिया नज़रों पर एहान ने डेविस को देखा तो डेविस ने हादी को देखा। सर, थोड़ी देर पहले ही वो वॉशरूम में कपड़े लेकर गई है। एहान के जवाब पर हादी ने अपना सर असबात में हिलाया था, जबकि डेविस ने मुश्किल अपना कहकहा रोका था। वैसे सर, थोड़ी देर पहले आप किससे बात कर रहे थे? एहान ने हादी को देखकर पूछा। तुम मेरी जासूसी कर रहे थे? हादी ने उसे घूरा था। नहीं, जासूसी तो नहीं कर रहा था।
میں تو بس سن رہا تھا کہ اگر بابی کی کال ہے تو آپ رومانٹک باتیں کیسے کرتے ہوں گے؟ تب بھی ایسے ہی ہٹلر کے جانشین بنے رہتے ہیں یا ابھی اس کے الفاظ منہ میں تھے جب ہادی نے اپنی پستل کی نوک اس کی پیشانی پر ٹکائی تھی؟ ایہان نے ڈر کر ہادی کو دیکھا تھا۔ اب بولو، کیا بول رہے تھے؟ ہادی کا سنجیدہ لہجہ ایہان کے طوطے اڑا گیا تھا۔ سر مذاق تھا، آپ تو سیریس ہی ہو گئے۔ ایہان پستل کی نوک پیشانی سے ہٹاتے ہوئے تیزی سے بولا، آئندہ ایسا مذاق کرنے سے گریز کرنا، ورنہ تم جانتے ہو میرا نشانہ کبھی نہیں چوکتا۔ ہادی یہ بول کر ہٹ گیا تو ایہان نے اپنی رکی ہوئی سانسیں بحال کی۔ میں جانتا ہوں سر، آپ مجھ پر گولی نہیں چلا سکتے کیونکہ میں تو آپ کا چھوٹا بھائی ہوں نا، اور بھائیوں پر بھلا کون گولی چلاتا؟ تھا۔ ہادی نے پستل کی مدد سے کمرے میں موجود چوہے کا نشانہ لیا تھا جو اس وقت ایہان کے قدموں میں تھا۔ ایہان ڈر کر چپ ہوا اور صدمے سے ہادی کو دیکھنے لگا تھا۔ سر، میں سمجھ گیا، آپ گولی سگے بھائی پر بھی چلا سکتے ہیں۔ ایہان کی زبان کو سکون پھر بھی نہیں تھا۔ ہادی نے اسے گھورا اور دان پیس کر بولا، کیمرہ آن کرو ورنہ اگلی گولی تمہارے دماغ میں ہوگی۔ اچھا سر، کرتا ہوں، لیکن ایک بات بتا دو، مجھے گولیاں بچپن سے ہی نہیں پسند۔ آپ چاہیں تو کیپسول دے دیجیے گا۔ اس کی بات پر ڈیوس کا قہقہہ گونجا تھا، جبکہ ہادی نے اپنا سر نفی میں ہلا کر اسے دیکھا تھا جو اب لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ سورج کی روشنی اس کے چہرے پر پڑی تو وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ شاید اسے یہ روشنی پسند نہیں آئی تھی۔ اچانک سے روشنی کی جگہ تاریکی نے لے لی تو اس نے جلدی سے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ سامنے ہی اس کی بہن مسکراتے ہوئے کھڑکی کے پردے برابر کر رہی تھی۔ آبیہ نے ویران آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ صبح بخیر میری جان، ادیبہ نے مسکرا کر کہا، لیکن مقابل تو شاید مسکراہٹ کا مطلب تک بھول چکی تھی۔ چلو جلدی سے فریش ہو جاؤ، ہم لوگ یونی کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں۔ ادیبہ اس کی خاموشی کو دیکھ کر مزید بولی تھی، آپی میرا دل نہیں کر رہا یونیورسٹی جانے کو، پلیز میں گھر میں رہنا چاہتی ہوں۔ آبیہ نے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگاتے ہوئے اسپاٹ چہرے سے کہا تھا۔ ادیبہ آہستہ سے چلتے ہوئے اس کے قریب آئی اور اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ آپ میری جان، بھول جاؤ جو کچھ ہوا ہے اور آگے بڑھو۔ زندگی میں اگر ایک بات کو لے کر ہم وقت کو روکنے کی کوشش کریں گے تو بیکار ہوگا، کیونکہ وقت بھی کسی کے لیے نہیں رکا۔ ہمیں اپنی زندگی کے حادثوں سے سبق سیکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ آپ ہی کہنا تو آسان ہے نا، آگے بڑھ جاؤ، لیکن آپ ہی جس پر گزرتی ہے وہ جانتا ہے تکلیف کو، یا اس خدا، باقی تو فقط تماشائی ہے۔ آبیہ زخمی مسکراہٹ سے ادیبہ کے دل کے 1000 ٹکڑے کر گئی تھی۔ یہی زندگی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہی ہے۔ ہو سکتا ہے نکاح کے بعد ارحم بدل جائے۔ آپ ہی، جو انسان پیدائشی طور پر ذہنی بیمار ہو، اس کی چاہے شادی بھی کروا دے، وہ بیمار ہی رہتا ہے۔ آبیہ کے لفظوں پر ادیبہ نے سختی سے لبوں کو پیوست کر کے خود پر ضبط کیا۔ ہر کام میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے ہم لوگ سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں، پر جب وقت گزرتا ہے تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے۔ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے